السلام علیکم۔ اردو ناول پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے ناول بے شرم عشق از قلم حمیرہ فاطمہ، ایپیسوڈ نمبر 12۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ہوش میں ہو؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ احساس ہے تمہیں ذرا بھی؟ اشال کے لہجے کی بغاوت محسوس کیے المیر وجدان خانزادہ نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ نرمی سے بات کر کے ہرگز بھی اس کی سوچ کو بڑھاوا نہیں دے سکتے تھے۔ اپنے نرم لہجے کا ناقابل یقین انجام وہ دیکھ چکے تھے۔ میں ہوش میں ہوں اور میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ میں نے بہت کوشش کی آپ کو بھلانے کی، پر آپ کا خیال کسی نہ ختم ہونے والے اثر کی طرح مجھ سے چمٹ گیا ہے۔ یہ میری محبت ہے، کوئی وقتی جذبہ نہیں۔ بس ایک اور لفظ نہیں، بنا کسی بحث کے ابھی ہوٹل جاؤ۔ لہجہ برف کی مانند سرد تھا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، گردن اور ہاتھوں کی ابھرتی ہری رگیں واضح غصے کا پتہ دے رہی تھیں، پر مقابل ڈھیٹ ہی واقع ہوا تھا۔ اشال ابھی بھی ڈھٹائی کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں؟ جاؤ! اب کہ وہ غصے سے گھرائے تھے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ محبت نہیں، یہ تو بہت معمولی احساس ہے۔ مجھے عشق ہو گیا ہے آپ سے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے سامنے کھڑے اتنا بڑا دعویٰ کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتے رہے، پھر استہزائیہ ہنسے۔ عشق جانتی ہو کیا ہے؟ نہیں جانتی، تبھی تو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ محبت کی معراج ہے عشق، اپنی ذات بھلا دینا ہے عشق، خود کو محبوب میں ڈھال لینا ہے عشق۔ وہ کسی ٹرانس میں انہیں سن رہی تھی جو خود کسی اور جہان میں تھے، پر اچانک ہی ان کا سکتہ ٹوٹا۔ میں یہ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں جو محض پرسنالٹی سے امپریس ہو کر مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے چلی آئی؟ اشال کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا، مقابل مسلسل اس کی محبت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی وہ کیسے انہیں یقین دلائے، وہ کتنی بے بس ہو چکی تھی اس شخص کے سامنے۔ وہ شخص جو بنا دستک دیے ہی اس کے دل کی سلطنت پر بیٹھ چکا تھا، وہ جس کے خواب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں دیکھنے لگی تھی، وہ جس کے ساتھ اس کا دل تمنا ہی ہو چکا تھا، وہ جو اس کے سچے جذبوں کو وقتی انٹرٹینمنٹ کا نام دے کر اس کے عشق کو بے دردی سے ٹھکرا رہا تھا۔ میں سچ میں ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مقابل نے انگلی اٹھا کے اسے بولنے سے باز رکھا۔ پڑھائی پر دھیان دو اور یہ فالتو کی باتیں دماغ سے نکال دو۔ تمہارے باپ کا دوست ہوں میں، اپنی عزت کو میرے سامنے مت گراؤ۔ سرد لہجے میں کہتے وہ ہوٹل کی طرف بڑھ گئے، پر وہ تو کئی لمحے وہیں ساکت سی کھڑی رہی۔ آنسو سیلاب کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ شاید کبھی اتنا نہ روئی ہو جتنا آج رات وہ تکیے کو اپنا ہمراز مانے اپنا حال دل سنا رہی تھی۔ یہ عشق تم نہ کرنا، یہ روگ ہی لگائے، دفن خود کرے ہے پھر سوگ بھی منائے۔ عاشقی کی گلی میں یہ آس بھی لگائے، پھر آس کو بجھا کے آگ بھی لگائے۔ اٹھ جائیں نا اب، نوری اسے کب سے اٹھا رہی تھی جو دنیا جہاں سے بے خبر سونے میں مگن تھی۔ اب وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ نازک لڑکی کل رات ہی اپنی محبت کا سوگ منائے روتے روتے صبح ہی سوئی ہے۔ نوری نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ ہلکی آواز میں سرگوشی کرتے وہ تکیے میں منہ دے گئی تو نوری نے منہ پھلا کے دادوں کو دیکھا۔ چھوڑ دے بچے، آج ہم ہوٹل میں ہم باہر چلتے ہیں۔ دادوں میں آواز میں تھکاوٹ محسوس کیے کہا تو نوری ہاں میں سر ہلا گئی۔ اب وہ سب ہوٹل کے باہر کھڑے تھے۔ ایشو کہاں ہے؟ مسز شاہ نے اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے پوچھا۔
بیٹا وہ بہت تھکی ہوئی تھی، ابھی سو رہی ہے، دادوں نے رسانیت سے بتایا۔ پر اذلان شاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ گئے تھے، جبکہ سمیر چور نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو سب سے بے نیاز کھڑے تھے، جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو یا یہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے کل رات ہوٹل سے باہر اشال کو دیکھا تھا اور اپنے باپ کو ہوٹل کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، پر جب تک وہ اس تک پہنچتا وہ روتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ تب سے لے کر اب تک وہ خود بہت بے چین تھا۔ امی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ وہ تو اتنی دیر نہیں سوتی۔ گھڑی میں 9 بجے کا وقت دیکھتے انہوں نے دریافت کیا، کیونکہ یہاں آنے کی سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ اشال کو ہی تھی۔ اب اس کی غیر موجودگی میں پریشان ہونا بجا تھا۔ اوفو، طبیعت ٹھیک ہے، سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری، اب وہ کچھ آرام کرنا چاہتی ہے۔ چلو بھی سب۔ دادوں کے جھڑکنے پر سب نے گاڑی کی راہ لی، پر المیر وجدان خانزادہ اپنے دوست کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ چکے تھے۔ یقیناً وہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت پوزیسو تھے۔ اب تو انہیں صحیح معنوں میں اشال پر غصہ آ رہا تھا، جس سے اپنی ضد اور بچپنے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ سب کاغان کی وادیوں میں سفر کر رہے تھے، سب اپنے اپنے پارٹنرز میں تھے۔ سمیر بھی مسز شاہ کے پاس بیٹھا لاڈو اٹھوا رہا تھا، کیونکہ اس کی تو بڑی ماما تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک پہاڑی پر اکیلے بیٹھی نوری پر پڑی، جس کے چہرے پر دوری میں ہونے کے باوجود اداسی دیکھی جا سکتی تھی۔ ہے بیوٹیفل، بھاری مردانہ آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا، جو اپنے خیالوں میں مگن سامنے پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر سمیر کو دیکھتے وہ دوبارہ سامنے متوجہ ہو گئی، یعنی وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ سمیر نے او کی شکل میں ہونٹوں کو گھمایا۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ اندازے سے بہت کیوٹ لگا۔ وہ اپنی 21 سالہ رنگین زندگی میں بہت سی حسیناؤں سے مل چکا تھا، پر یہ سادہ سی لڑکی بری طرح اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس سے بات کرے، جو اس کی طرف دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ سو مس نوری، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ وہیں بیٹھے فرینڈلی انداز میں پوچھنے لگا۔ مجھے لڑکوں سے بات کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ سخت لہجے میں وہ اس سے باور کروا رہی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ سمیر کچھ لمحے تو اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس دیا۔ ارے دیکھیں تو صحیح، آپ کی دوست نہیں آئی ہے، میں بھی اکیلا ہوں، ہم ایک دوسرے کو اچھی کمپنی دے سکتے ہیں۔ سمیر کی آفر پر نوری نے آنکھیں سکیڑے اسے گھورنے لگی، پر ایسے کرتے وہ سمیر کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ نوری نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں کہیں نہ کہیں بیزاری کی آمیزش بھی تھی۔ آپ کیوں بھاؤ کھا رہی ہیں؟ سمیر نے بھی اسی انداز میں پوچھا۔ اس کا انداز دیکھتے جس پر وہ منہ چڑھا کر رہ گئی۔ اس کے بعد سمیر اس کے ساتھ ساتھ رہا، اس کی بیزاری کو نظر انداز کیے وہ اسے پوری کمپنی دے رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ گھومتے پھرتے وہ لوگ شام میں ہوٹل واپس آئے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی مینیجر نے انہیں بتایا اشال کمرے میں نہیں ہے، بلکہ 1 گھنٹے پہلے ہی ہوٹل سے نکلی تھی، اور نکلنے سے پہلے روم کی کیز دے کر گئی تھی کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ اب وہ سب ڈنر کے لیے ہوٹل کے ہی ریسٹورنٹ میں آ چکے تھے، لیکن اب اذلان شاہ کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر گئی تھی، پر اب 2 گھنٹے گزرنے کو تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ اس کا موبائل بھی روم میں تھا۔ پہلے انہیں فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ کئی بار مری آ چکی تھی، یہاں کی جگہوں کو جانتی تھی، پر کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب بہت فکر مند تھے۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے باوجود جب وہ نہ آئی تو وہ تینوں اسے ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ تینوں نے الگ الگ روٹ لیا تھا تاکہ جلدی ڈھونڈ لیا جائے۔ المیر وجدان خانزادہ نے گاڑی میں بیٹھتے وقت اذلان شاہ کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، جس سے وہ اندازہ لگا گئے تھے کہ اذلان شاہ کی جان ہے اس لڑکی میں۔
اشال جو اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے سلائیڈنگ کرنے نکلی تھی اب فارغ ہو کر واپس ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا موڈ کل کی بنسبت کافی اچھا ہو چکا تھا، پر آدھے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہ پیدل ہی آ رہی تھی جب اسے جنگل سے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھے تھے۔ وہاں پہنچتے وہاں کا منظر دیکھ اشال کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہاں دبلے پتلے 2 لڑکے تھے جو بمشکل 21-22 کے ہوں گے، جبکہ نیچے گری چیختی ہوئی بچی بمشکل سے 11 سال کی ہوگی۔ مارشل آرٹس آتا تھا اس لڑکی کو۔ بنا کسی مدد کے اس نے تیزی سے ان دونوں لڑکوں کو پیچھے ہٹایا۔ وہ ان دونوں کا بھرپور مقابلہ کرتے بچے کو بھاگنے کی تلقین کر چکی تھی۔ وہ بچی بھی وہاں سے بھاگ چکی تھی اور وہ لڑکے بھی نڈھال ہوتے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ لڑنے کی وجہ سے اس کی اپنی حالت بگڑ چکی تھی، اسی لیے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ لیکن جھٹکا سامنے کھڑے 2 مسٹنڈوں کو دیکھ کر لگا، جو للچائی نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ اشال کو گھن سی محسوس ہوئی۔ ہٹو میرے سامنے سے! اپنی حالت پر قابو پاتے وہ غصے سے چیخی۔ خود کو مضبوط ظاہر کی حد درجہ کوشش کی، پر تھی تو لڑکی اور سامنے ہٹے کرتے مرد، رات کے بادل اور نڈھال سی حالت۔ ہا 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 ہا، تجھے کیوں لگتا ہے ہم تجھ جیسی پھل جھڑی کو جاننے دیں گے؟ ایک آدمی نے انتہائی کمپنی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کوئی اور بات ہوتی وہ دونوں ہی اس پر جھپٹے۔ ہٹو! وہ اپنے نازک ہاتھوں سے ان دونوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ ابھی وہ لوگ کچھ کرتے ایک بھاری آواز پر اسے امید کی کرن ملی۔ چھوڑو اس لڑکی کو! المیر وجدان خانزادہ کی آنکھیں غصے میں اور دلکش لگتی تھیں اور مقابل کو خطرناک۔ وہ آگے بڑھتے تیزی سے ان دونوں کو پیچھے کر چکا تھا۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اس پر حاوی تھے اب مار کھا رہے تھے۔ سانس! اس کی نڈھال آواز۔ ان کا ہاتھ رکا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے، اسے سہارا دیتے گاڑی تک لائے۔ ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرتے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی آنکھیں ہلکی ہلکی سی کھلی تھیں۔ میرا انہیلر دو، اس نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ اس کا مطلب وہ اس دن جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اسے واقعی سانس لینے میں پرابلم ہوتی تھی۔ اب وہ اسے انہیلر کہاں سے دیتے؟ یہاں سے ہوٹل کا راستہ بھی 1 گھنٹے کا تھا۔ اب بھلا اتنی دیر تک وہ نارمل سانس کیسے کرتی؟ صحیح معنوں میں اسے فکر لاحق ہوئی۔ وہ بس اسے دیکھ رہے تھے، جو سانس لینے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ انہیلر دو۔ آنکھیں کھولتے اس نے ہاتھ آگے کیا۔ سانس کی رفت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ انگوری آنکھیں نمی سے بھری تھیں، سفید چہرہ تکلیف سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کی حالت یوں بگڑ جائے گی۔ وہ جو مانگ رہی تھی وہ ان کے پاس نہیں تھا، اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دو پلیز! انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ میں جان بوجھ کے انہیلر نہ دے رہے ہوں۔ دے دو! میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اب وہ رشوت دے رہی تھی، جیسے وہ انہیلر دے دیں تو وہ کچھ نہیں کہے گی۔ مطلب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر کل والی بات کا غصہ نکال رہے ہیں، لیکن بے بسی کا عالم یہ تھا کہ وہ چیز ان کی پہنچ سے دور تھی۔ اشال نے آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگا لیا، جیسے ہمت ہار چکی ہو۔ المیر وجدان خانزادہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا، پھر اس کے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے وہ اس کے چہرے پر جھکے تھے۔ یہ آخری راستہ نہ ہوتا تو وہ اسے کبھی نہ اپناتے۔ سانسوں کی تیز روی محسوس کرتے اشال نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ نظریں آنکھیں بند کیے خود پر جھکے اس شخص پر گئی تھی۔ خود کو پرسکون ہوتا دیکھ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ لمحوں کا بڑھتا دورانیہ محسوس کیے اس کی سانسوں کا نارمل مدھم شور دیکھتے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے
اور بنا اس کی طرف دیکھے دوسری طرف آ کر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ اشال نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جس کی نظریں روڈ پر تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس سے نظر ملانے سے بچ رہے ہوں۔ میسیج پر وہ بتا چکے تھے کہ وہ اشال کو لے کر ہوٹل ہی آ رہے ہیں، اس لیے وہ سب وہیں لگیج میں ویٹ کر رہے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی انہوں نے گاڑی روکتے گہرا سانس لیا۔ جو بھی ہوا شاہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرمندہ تھے اپنے دوست سے، جو ان کے لہجے میں بھی واضح تھا۔ بنا اس کی طرف دیکھے بہت سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے جس پر اس بات میں سر ہلائے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔